الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ عزیز ساتھیوں، یہ جو سورت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، تقریباً 15 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ یہ سورہ مرسلات جو 29ویں پارے کی آخری سورت ہے، اس کے 15 آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی آیتوں میں قسمیں اٹھائیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا، قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے۔ تو بغیر کسی تفسیر کے میں آپ حضرات کے سامنے آیتیں پڑھ کر ترجمہ کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو نفع پہنچانے کے لیے بھیجی جاتی ہیں۔ اللہ نے شروع میں ہواؤں کی قسمیں کھائیں، فرمایا قسم ہے اس ہوا کی جو خوشخبری پہنچانے کے لیے، نفع پہنچانے کے لیے بھیجی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ برسات آنے سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں۔ بعض ہوائیں کسانوں کے لیے، انسانوں کے لیے وہ نفع پہنچانے والی ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا والناشرات نشرا، اور ان ہواؤں کی قسم ہے جو سختی کے ساتھ چلتی، جو بجائے نفع کے نقصان پہنچاتی۔ تو دونوں طرح کی ہوائیں ہیں، بعض ہوائیں انسانوں کو نفع پہنچاتی ہیں، اور وہی ہوا جب شدت سے اور تیزی کے ساتھ چلتی ہے تو بجائے نفع کے نقصان پہنچاتی ہے۔ پتہ نہیں کتنے گھر اس کے اندر آ جاتے ہیں، کتنے درخت اس کے آڑ میں آ جاتے ہیں، اور کتنی فصلیں برباد کر کے چلی جاتی ہیں۔ تو اللہ نے دونوں ہواؤں کی قسمیں کھائیں، پھر فرمایا فالفارقات فرقا، اور ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو پھیلاتی، جو بادل جمع ہوتے ہیں ادھر سے ادھر لے کر ان بادلوں کو پھیلاتے ہیں۔ فالملقیات ذکرا، فرمایا کہ ان بادلوں کی قسم، ان ہواؤں کی قسم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلاتی ہیں، خدا کی یاد دلاتی ہیں۔ فرمایا کہ بعض ہوائیں ایسی چلتی ہیں کہ انسان کے دل کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ عذراً او نذرا، یا تو اس ہوا کے خوف کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے، یا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس ہوا میں ہمیں موت آ گئی تو ہم کیا اللہ کو منہ دکھائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائی۔ ان تمام قسمیں کھا کر اللہ کا منشا یہ ہے انما توعدون لواقع، کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے قیامت کا وہ ضرور واقع ہوگی۔ تم کافروں کے منع کرنے سے، یقین نہ کرنے سے وہ ٹلنے والی چیز نہیں ہے۔ کوئی اس پر یقین کرے یا نہ کرے، کوئی اس پر ایمان لائے یا نہ لائے، انما توعدون لواقع، جو وعدہ کیا گیا ہے وہ بہرحال واقع ہونے والی ہے۔ اور وہ منظر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، وہ دن وہ ہوگا قیامت کا جب یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ آج ہم زمین پر کھڑے ہو کر آسمان پر ستارے دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کتنے کروڑوں میل دور ہیں، لیکن وہاں سے وہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان ستاروں کو بے نور کر دے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ پھاڑ دیں گے، فرمایا آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور یہ پہاڑ جو ہے اڑنے لگیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور تمام پیغمبروں کو جمع کر لیا جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کی وجہ سے تم قیامت میں جلدی کر، وہ تو آنے والی چیز ہے۔ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، یہ کیوں جمع کیا جا رہا ہے؟ فرمایا لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے۔ وما ادراک ما یوم الفصل،
اے لوگوں تم جانتے بھی ہو کہ قیامت کا دن کیا ہے، وہ قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ہواؤں کی قسمیں کھائیں، پھر اللہ نے قیامت کے واقع ہونے کی طرف اشارہ فرمایا، اور قیامت کے چند منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما کر فرمایا جو لوگ اس کے منکر ہیں ان کے لیے بڑی خرابی آنے والی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کا سلسلہ ذکر فرمایا۔ آگے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم نہلک الاولین، کیا ہم نے تم سے پہلے قوموں کو ہلاک نہیں کیا؟ بے شک ہلاک کیا ہے، تم ان کے آثار دیکھ سکتے ہو، ان کی بستیاں دیکھ سکتے ہو، ان کے ویران گھر، ان کے ویران جائیداد، ان کے ویران میدانات تم جا کر دیکھ سکتے ہو کہ آج وہ ویران پڑے ہوئے ہیں۔ تو لہذا تمہارا یقین ہے الم نہلک الاولین، کیا ہم نے تم سے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثم نتبعہم الآخرین، ہم اسی طرح بعد میں آنے والوں کو بھی ہلاک کر سکتے ہیں۔ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم یہی معاملہ کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں اللہ کی نعمتوں کو ذکر فرمایا، اللہ کی بے انتہا نعمتیں ہمارے اوپر۔ ہم اللہ کی کن کن نعمتوں کو گن سکتے ہیں، کن کن نعمتوں کو بیان کر سکتے ہیں، کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو ایک ذلیل پانی سے، گندے پانی سے پیدا نہیں کیا؟ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گندے پانی سے پیدا کیا، وہی اس کا جو ہے اصل ہے، اور اس کا جو ہے منتہا کیا ہے؟ وہ قبر کی مٹی میں جا کر گل سڑ جانا ہے۔ یہ انسان کی اصلیت، اس کی ابتدا ایک ذلیل پانی سے ہوئی ہے، ناپاک پانی سے ہوئی ہے، اور اس کی انتہا جو ہے زمین کے اندر جا کر، قبر کے اندر جا کر گل سڑ جانا ہے۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو یہ گندے پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، ایک مدت متعینہ تک ہم نے اس کو ایک جگہ کے اندر باقی رکھا۔ اور ماں کا رحم ہے، مادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک مدت تک بچے کو محفوظ رکھتا ہے، اور بچے کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کے کھانے پینے کا نظام اللہ بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ إِلَىٰ قَرَارٍ مَّكِينٍ، ایک متعین جگہ ہم نے اس کے لیے ٹھہرنے کا جگہ متعین کیا، إِلَىٰ قَدَرٍ معلوم، ایک مدت تک، 9 مہینے 8 مہینے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھنا چاہا وہاں تک جو ہے بچہ رک سکتا ہے۔ مسائل کے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے عام طور پر اگر بچے کی پیدائش کا وقت دیکھا جائے تو 6 ماہ کے بعد سے اس کا جو ہے وہ ولادت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے بعض بچے 6 ماہ کے اندر بھی جو ہے وہ ان کی ولادت ہو سکتی ہے، 7 ماہ کے اندر بھی ہوتی ہے، ہمارے زمانے کے اندر ہم دیکھتے ہیں 8 ماہ کے اندر بھی، عام طور پر 9 ماہ کے اندر جو ہے وہ ولادت کا وقت ہوتا ہے۔ مسائل کی کتابوں میں لکھا ہے 6 ماہ سے لے کر 2 سال تک ولادت کا وقت ہے۔ کتنے سال تک؟ 2 سال تک۔ عام طور پر 9 مہینے ہیں، اگر یہاں پر 9 مہینے کے بعد ولادت نہیں ہوتی، ہم اپنے عورتوں کو جا کر ڈاکٹروں کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ خواہ آپریشن کے ذریعے سے جو ہے ہمارے نسل کشی کرتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 6 ماہ سے لے کر 2 سال تک اس کا مدت متعین کیا گیا۔ عربی کے اندر ایک فن ہے نحو جس کو کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے اعراب کو سمجھا جاتا ہے اور عربی کو جو ہے صحیح تلفظ کے ساتھ، اعراب کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے اس فن کے ذریعے سے۔ اس کے ایک بڑے امام گزرے ہیں، امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ۔ عربی کے اندر ضحکن کے معنی ہنسنا ہے اور ضحاک کے معنی بہت زیادہ ہنسنے والا۔ ان کا جو نام امام ضحاک پڑا ہے، کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہے ان کی جو ولادت ہوئی تھی 2 سال کے اندر ہوئی تھی۔ 2 سال تک ماں کے پیٹ میں رہے، 2 سال کے بعد ولادت ہوئی۔ جب بچہ دنیا کے اندر آیا اور آنے کے بعد ہنسا ہے تو لوگوں نے دیکھا کہ ظاہر سی بات ہے 2 سال کے بچے کو پورے دانت منہ کے اندر ہو جاتے، تو لوگوں نے دیکھا دنیا میں آنے کے بعد بچہ جب ہنستا ہے تو ان کے دانت سارے کے سارے نکلے ہوئے تھے، لوگوں نے ان کا نام ضحاک رکھا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الی قدر معلوم، ایک مدت متعینہ تک
ہم اس کو جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر محفوظ رکھتے ہیں. فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا فنعم القادرون. ہم کیا ہی بہترین ٹھکانہ دینے والے ہیں اور ہم کیا ہی بہترین اندازہ کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندازہ کے مطابق لوگوں کو پیدا فرمانا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اللہ نے اس آیت کو بار بار دہرایا ہے. جھٹلانے والوں کے لیے اس دن بڑی خرابی ہے. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا. کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کو سمیٹنے والی چیز نہیں بنائی؟ یہ دیکھو زمین اللہ نے بنائی ہے، اس کے اوپر ہم زندے بھی ہیں، ہم کو بھی یہ زمین سمائے ہوئے ہیں، اور جو مردے مر چکے ہم نے زمین کے اندر دفن کر دیا، زمین ان کو بھی اپنے اندر لے لی. اگر دیکھو اگر یہ دفنانے کا طریقہ نہ ہوتا، لوگ مر رہے ہوتے اور ان کو زمین کے اوپر پھینک دیا جاتا، لاشیں سڑ جاتی، گل جاتی، بدبودار ہو جاتی، تو ہمارا جینا دشوار ہو جاتا دنیا کے اندر زمین کے اوپر. اللہ کا نظام ہے، اللہ نے ایک نظام بنایا جو انسان انتقال کر جائے زمین کے اندر اس کو دفن کر دیا جائے. لوگ اسے دفن کر دیتے ہیں. اب کسی قسم کا خوف نہیں ہے، نہ بدبو آنے کا ہے اور نہ ہی جو ہے نحوست کا ہے، نجاست کا ہے. اللہ فرماتی ہمارے نعمتیں ہیں. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. کیا ہم نے زمین کو زندے اور مردوں کو سمیٹنے والی چیز نہیں بنائی؟ پھر اللہ فرماتے ہیں وجعلنا فیہا رواسی شامخات. پھر ہم نے اس پر پہاڑ بنائے، بڑے بڑے پہاڑ، تاکہ زمین اس کے اندر حرکت نہ ہو. بطور میخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے اوپر مارا. اللہ کی نعمت. فرمایا وجعلنا فیہا رواسی شامخات وَأَسْقَيْنَاكُمْ مِن مَّاءٍ مَّهِينٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم کو میٹھا پانی پلایا ہے. ہم نے پہاڑ بنائے زمین کے اوپر، ہم نے تم کو میٹھا پانی پلایا ہے. یہ ہماری نعمتیں ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کا مضمون ذکر فرماتے ہیں. یوں فرمایا انطلقوا. قیامت کا تذکرہ ہو گیا. جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، اور کافر وہ قیامت کے دن ان کو کیا عذاب ملنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں. انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون. اس دن کافروں سے کہا جائے گا جو منکر تھے دوزخ کے، جو دوزخ کو یقین نہیں کرتے تھے، کہتے تھے یہ سب بیکار باتیں ہیں، نہ دوزخ ہے، نہ جنت ہے، نہ فرشتے ہیں، نہ قیامت ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہیں مانے تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہیں مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہیں مانے تو مر کو دیکھ. آدمی مرے گا تب اسے پتا چلے گا. فرمایا انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون. اس دن کافروں سے، جھٹلانے والوں سے کہا جائے گا چلو اس کی طرف، اس دوزخ کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. کہتے تھے دوزخ نہیں ہے، دیکھو الی ما کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے اس کی طرف چلو. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب. چلو اس سائبان کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں. سائبان ایک سائے کو کہتے ہیں. وہ جب جہنم کو دیکھیں گے جہنم سے ایک دھواں نکلے گا، جہنم سے ایک دھواں نکلے گا. وہ دھواں کافروں کے سر پر رہے گا. وہ ایک دیکھنے کے اعتبار سے یوں لگے گا کہ گویا کہ سایہ ہے، ایک سائے کی طرح محسوس ہوگا، لیکن وہ سایہ نہیں ہوگا. وہ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب. وہ نہ ہی سایہ ہوگا تاکہ لوگ اس کے اندر گرمی سے سایہ لے سکیں، اور نہ ہی وہ گرمی سے بچا سکتا ہے. اس کے اندر ٹھنڈک بھی نہیں ہے اور نہ ہی وہ گرمی سے بچا سکتا ہے. وہ سائے کے اندر رہیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے حساب کتاب سے فارغ نہ ہو جائیں. وہ کافر دوزخ کے اسی دھوئیں کے اندر رہیں گے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا. فرمایا اسی طرح کافروں کو، جھٹلانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس جہنم کے دھوئیں کے اندر اللہ ان کو ٹھہرائے گا. اور وہ جہنم
اس کی گرمی، اس کی آگ اور وہاں کے جو عذابات ہیں، اللہ نے فرمایا انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ آگ تو آگ ہوگی لیکن اس آگ کے جو چنگاریاں اڑیں گی، جیسے ہم آگ جلاتے ہیں اوپر کیا نکلتے ہیں؟ اوپر سے چنگاریاں نکلتے ہیں۔ فرمایا وہ آگ اتنی سخت ہوگی، انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ انگارے پھینکے گا آگ جیسے کہ بڑے بڑے محل نظر آئے۔ وہ چنگاری چھوٹی نہیں ہوگی، وہ چنگاری اتنی بڑی ہوگی کالقصر، جیسے کہ وہ محل نظر آئیں گے، کأنہ جمالۃ صفر، اور اس کی جو چھوٹی چنگاری ہوگی وہ اتنی نظر آئے گی جیسے کالے کالے اونٹ نظر آتے ہیں۔ اس کے بڑے چنگاریاں وہ محلوں کے برابر ہوں گے اور اس کی چھوٹی جو چنگاریاں ہوں گی وہ اونٹ کے برابر ہوں گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جہنم کے عذابات سے محفوظ فرمائے۔ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ، وہ دن ہوگا جس دن کوئی بول نہ سکے گا، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں کرے گا، اللہ جس کو اجازت دے گا وہی بات کر سکتا ہے۔ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور نہ ہی کسی کو اجازت دی جائے گی بولنے کی، اور نہ ہی کسی کے عذر اللہ تبارک و تعالی لے سکیں گے۔ کوئی عذر بھی پیش کر نہیں سکتا۔ مجھے ایسا ہو گیا، مجھے ایسا ہو گیا، ہم دنیا کے اندر آگے پیچھے کر لیں تو کوئی چھوٹا سا عذر بنا کر اس سے بچ سکتے ہیں۔ وہاں نہ کسی کو بات کرنے کی پرمیشن ہے اور نہ ہی کوئی بات اگر کرے گا تو کوئی عذر بھی پیش نہیں کر سکتا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ فیصلے کا دن ہے۔ جمعناکم والاولین، ہم تمہارے ساتھ تمہارے اولین کو بھی جمع کریں گے، اولین و آخرین، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دن جمع کریں گے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اور فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر ہے تو میرے مقابلے میں اس تدبیر کو استعمال کرو۔ کیا ہوئی؟ کوئی آدمی کوئی تدبیر اختیار کر کے اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے؟ کوئی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ دنیا کے اندر ہم جھوٹی موٹی تدبیریں بنا سکتے ہیں، لیکن فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر ہے تو اس تدبیر کو میرے سامنے پیش کرو۔ ایسا ہو نہیں سکتا، اللہ کے خلاف ہم کسی تدبیر کو استعمال نہیں کر سکتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، فرمایا اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ جو سارا تھا یہ ان کے لیے جو کافر ہیں، جھٹلانے والے ہیں۔ اب جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، جنت اور دوزخ کی تصدیق کرتے ہیں، ان کو کیا اجر و ثواب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا ان المتقین فی ظلال و عیون، بے شک متقی لوگ، متقی تقوی والے آدمی کو کہتے ہیں، تقوی جس کے اندر حلال ہو، حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہوں، حرام تو حرام مشتبہات سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، یہ تقوی کا تقاضا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان المتقین، بے شک متقی لوگ فی ظلال و عیون، وہ چشموں کے اندر ہوں گے، وہ سایوں کے اندر ہوں گے۔ ظلال سائے کو کہتے ہیں، عیون وہ چشموں کو کہتے ہیں، ان کے لیے پینے کے پانی بھی رہے گا، چشمے رہیں گے، وہ سائے کے اندر رہیں گے۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کو ایسے میوے دیے جائیں گے جن کی وہ اشتہاق ہوگی، جن کو کھانے کی لوگ تمنا کریں گے، اشتہا کریں گے، ایسے ان کے سامنے میوے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک بندوں سے کہیں گے اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ ان چیزوں کو، میووں کو، پیو ان مشروبات کو، ان جو ہے چشموں کے ذریعے سے اپنے آپ کو سیراب کرو۔ کیوں؟ بما کنتم تعملون، اس لیے کہ دنیا کے اندر تم نیک اعمال کر کے آئے ہو، یہ تمہارے نیک اعمال کا بدلہ ہے۔ ان میووں کو کھاؤ، ان چشموں کے ذریعے سے تم سیراب کر لو۔ کذالک انا کذالک نجزی المحسنین، اللہ فرماتے ہیں ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو، نیک بندوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کے آیت میں کافروں سے مخاطب ہو کر فرمایا کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا،
اے کافروں، یہ جو نعمتیں میں متقیوں کو دینے والا ہوں، سائبان ہیں، سائے ان کے لیے ہیں، اور ان کے لیے میوے ہیں، چشمے ہیں، یہ سب میرے مومن بندوں کے لیے ہیں۔ تم کافر ہو، جھٹلانے والے ہو، لہذا کلو وتمتعوا قلیلا، تھوڑی مدت کے لیے دنیا کے اندر تم کھا لو، پی لو، اللہ کے نعمتوں سے فائدہ اٹھا لو، لیکن قیامت کے دن تمہیں کچھ ملنے والا نہیں۔ کیوں؟ انکم مجرمون، اس لیے کہ تم مجرم بن کر آؤ گے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ پیو کچھ مدت کے لیے اپنی زندگی، اللہ نے کس کو زندگی جتنی بخشی ہے وہ اتنا دنیا کے اندر فائدہ اٹھا لے، دنیا ہی تمہارے لیے جنت ہے اور آخرت میں تم کو عذاب ہوگا۔ انکم مجرمون، اس لیے کہ تم مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، ان کو دنیا کے اندر جھکنے کے لیے دعوت دی جاتی تھی، اللہ کے سامنے آ کر نماز پڑھنے کے لیے اجازت ان کو جو ہے کہا جاتا تھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے رکوع کرو، لَا يَرْكَعُونَ، وہ رکوع نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کے سامنے باادب کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا آپ کے لیے یہی فرمایا کہ تمہارا گناہ کا جو ہے بدلہ یہی ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، سب سے آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن ہے، یہ اپنے اندر ایک جو ہے صلاحیت رکھتا ہے، یہ اپنے اندر جو ہے ڈرانے کی آیتوں کو بھی رکھتا ہے، یہ اپنے اندر خوشخبریوں کو بھی رکھتا ہے، یہ اپنے اندر عبرت کے واقعات کو بھی رکھتا ہے۔ پچھلے قوموں کو اللہ نے کیسے ہلاک کیا ہے ان واقعات کو بھی قرآن اپنے اندر رکھتا ہے، اور یہ فصاحت و بلاغت اس کی دنیا کے اندر لوہا مانا گیا ہے، اس جیسے ایک سورت کیا ایک آیت آج تک کوئی نہیں بنا سکا۔ لہذا اس جیسے قرآن کو سننے کے بعد بھی تم ایمان نہیں لائے تو پھر کیا سن کر تم ایمان لاؤ؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تم ان تمام چیزوں کو سن کر، قرآن کو سن کر ایمان نہیں لائے تو اس کو چھوڑ کر تم کس بات کو سن کر ایمان لا سکتے ہو؟ تو لہٰذا یہ سورہ مرسلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کئی مضامین الگ الگ ذکر فرمایا۔ ہواؤں کی قسمیں کھا کر اللہ نے قیامت کے آنے کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ وہ یقینی واقع ہونے والی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں اپنی نعمتوں کا ذکر فرما کر اشارہ فرمایا، میری نعمتوں کو استعمال کر رہے ہو لہٰذا میری ان نعمتوں کا شکرانہ تم ادا کرو، میرے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ میرے احکامات پر تم کھڑے رہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جھٹلانے والے ہیں کافروں کو، ان کے عذابات کا تذکرہ فرمایا، جہنم کا تذکرہ فرمایا، وہاں کے شعلوں، وہاں کے انگاروں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، پھر اس کے اندر کون جانے والے ہیں اس کا تذکرہ فرمایا، اور جو مومن ہیں ان کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ وہ متقی لوگ وہ جنت کے سایوں کے اندر، میووں کے اندر، چشموں کے اندر رہیں گے۔ پھر جو لوگ نماز کے طرف نہیں آتے اور قرآن سن کر بھی نصیحت حاصل نہیں کر سکتے، اللہ نے فرمایا اس کے علاوہ ہم آپ کو اور کیا پیش کر سکتے ہیں آپ کے ایمان لانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جہنم کے عذابات سے بچائے، متقی لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا میں یہ مانگتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ میری ذریت کو بھی تو متقی بنا دے اور اس ذریت کے متقی کا تو مجھے امام بنا دے۔ لہٰذا یہ دعائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر تقوی والی صفت کو پیدا فرمائے اور متقی لوگوں کے صف میں اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ہمیں کھڑا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔